پشاور سے یہ سوال ہے کہ پچھلے 10 سال سے مقدمات میں گھرا ہوا ہوں. مقدمات کرنے والے کوئی اور نہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، اور وہ ناجائز طور پر میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے کوئی دعا بتائیں کہ مجھے میرا حق مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یہ بہت سے گھرانوں کا، فیملیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی آپس میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، پھر اس میں جو کامیاب ہو گیا ہو گیا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. قرآن کریم میں ایک جگہ بیان ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو، باطل ذرائع کے ذریعے کسی کا حق مار کر یا کسی باطل ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ رقم نہ کماؤ. اور فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جس نے دشمنی میں اور ظلم کے ساتھ اس طرح کیا تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذرا سا کسی کی زمین یا کسی کا پیسہ یا کسی کی جائیداد ہتھیانے سے قبل یہ سوچ لیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، وسیم میں بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جس نے کسی کے 7 روپے نہیں، لاکھ کروڑ تو دور کی بات ہے، 1000 بھی نہیں، 7 روپے بھی نہیں، 7 روپے بھی نہیں، 7 پیسے، کسی نے 7 پیسے اگر ظلمن لیے تو روز قیامت اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب اسے دینا پڑے گا. اول تو ہماری نمازیں نہیں ہیں جی، اور نمازیں ہیں بھی تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ کوالٹی کیا ہے، کہ کوالٹی کیا ہے، یہ نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو ذرا سا اس بات کو سوچئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ بتائیں کون ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ سب سے زیادہ مفلس سے غریب ہے. فرمایا نہیں، روز قیامت وہ شخص کے جو عبادات لے کر آئے گا، فرائض واجبات سنتیں لے کر آئے گا، اور فرمایا کہ لوگوں کے اس پر حقوق اتنے ہوں گے کہ وہ ساری اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے. بالآخر اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے مفلس. یاد فرمایا کہ اس سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور نرمی اور جائز ذرائع سے ہمیں رقم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی، ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ جتنوں کے یہ مسائل ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی غیبی مدد فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اس کے ساتھ یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں سورہ الاعراف کی، یہ اعراف کی آیت نمبر ہے 89. یہاں پر تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا. آپ کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور دوسرا راستوں میں بیٹھ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. یہ 3 گناہ تھے. بہت سمجھایا نہیں سمجھا. ناپ تول میں کمی، راستے میں بیٹھ کے لوگ روکنا، لوگوں کو عبادات سے روکتے تھے. اچھا. جو شعیب علیہ السلام کے پاس آنے کی کوشش کرتا اسے روکتے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، گھات لگائے بیٹھتے تھے. منع کیا، نہیں مانے نا، استہزاء پر اتر آئے. شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جب شعیب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے نا، تب یہ دعا انہوں نے کی ہے. پریشان ہو کر اور بالکل کہتے ہیں نا کہ ایک مایوس ہو گئے ان کی ہدایت سے، تو یہ دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افتح بیننا، میرے ساتھ مل کر دہرائیں بھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اسے نوٹ بھی فرما لیجیے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ ایک نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ دعا آپ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، اور مکمل ترجمے کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے، اور اپنا جو حال ہے
وہ پیش نظر رکھیں اور اسے پڑھیں انشاءاللہ. آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں صبح اور شام، یعنی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور آپ کا جو جائز حق ہے وہ ملے گا. کیوں کہ اس دعا کے بعد پھر رب تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان پر اجتماعی عذاب آ گیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو یہاں پر جب یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے بس ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کو آپ کا جو جائز حق ہے وہ عطا فرمائے گا. اور میرے بھائی میں آپ سے بھی کہوں گا، سب سے کہوں گا کہ آپ خود بھی اس بات کی ٹھان لیں کہ آپ کے کسی بھی عضو سے، آپ کی طرف سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. تو انشاءاللہ رد عمل کے طور پر آپ کو یہ کام انشاءاللہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ عدل، یہ اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا عدلو یا اللہ کثرت سے پڑھیں، یا کم از کم عصر کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرا رب بہت رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے. آپ پر بھی، سب پر بھی کرم فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ جناب.